الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، خاتم النبيين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص کا بیان آپ سن رہے ہیں. آیت نمبر 56 پر کچھ زیادہ گفتگو کی. اب اس سے اگلا بیان آپ کے سامنے کر رہا ہوں. مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ آیت نمبر 56 جناب ابو طالب کے متعلق نازل ہوئی. واللہ تعالی اعلم. میں نے خلاصے کے طور پر آپ کو یہ بات بتائی تھی، جو لوگ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو مسلمان مانتے ہیں، ہم ان پر اعتراض نہیں کرتے۔ جو ان کو مسلمان نہیں مانتے ان پر اصرار نہیں کرتے کہ وہ ضرور مانیں۔ جو خاموش ہیں وہ عافیت میں ہیں۔ یہ خاموشی، یہ سکوت عافیت والا ہے، کیونکہ ہم سے ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ جو لوگ شدت کرتے ہیں، نہیں جی مانو، نہیں مانو گے تو تم مسلمان نہیں رہو گے، تو ایسا کرنا درست نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ بہت پیار کرتے تھے، انہوں نے بہت خدمت کی ہے، ظاہری طور پر وہ بہت سہارا تھے۔ ہم ان کی بدگوئی نہیں کریں گے، یعنی ان کے لیے کوئی بے ادبی یا نامناسب لفظ نہیں کہیں گے، بس اس سے زیادہ اس موضوع پر گفتگو کی ضرورت نہیں۔ ہدایت پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے، وہ ہر شے کا خالق ہے، بنانے والا ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرے گا، اللہ تعالی اس کو ہدایت ضرور عطا فرماتا ہے، جیسا کہ بیان ہوا۔ اس حوالے سے میں آپ کو بہت کچھ بتا چکا۔ جو لوگ اپنی عقل کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، قرآن اور حدیث کو پوری طرح نہیں سمجھتے، ان کو چاہیے کہ وہ زبان کھولنے سے پہلے یا قلم چلانے سے پہلے اچھی طرح سمجھ لیں۔ خود سمجھ نہیں آتا تو کسی سمجھ والے سے پوچھ لیں، لیکن اپنی عقل ہی کو سب کچھ سمجھ کر فیصلہ نہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے اور کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں گے تو لوگ ہمارے ملک سے ہمیں اچک لے جائیں گے۔ کیا ہم نے انہیں جگہ نہیں دی امان والی حرم میں، جس کی طرف ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں؟ ہمارے پاس کی روزی، لیکن ان میں سے اکثر کو علم نہیں ہے۔ حارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف، اس نے کہا تھا کہ ہم جانتے ہیں آپ کا دین سچا ہے، لیکن ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہم ایمان لے آئیں گے تو عرب والے ہمیں نکال دیں گے۔ ان کے جواب میں یہ آیت اتری
امان دینے والا، رزق دینے والا، ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ انہیں یہ غور کرنا چاہیے کہ عرب میں ہر طرف لوٹ مار ہے، خون ریزی ہے، قتل و غارت ہے، فساد ہے، مگر یہ لوگ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، یہ مکہ والوں کو امن حاصل ہے، باوجود اس کے کہ مکہ مکرمہ میں کوئی پیداوار کھیتی باڑی نہیں ہوتی، مگر پھر بھی چاروں طرف سے رزق کھچ کھچ کر یہاں آتا ہے۔ جب کعبہ کے پڑوس میں، مکہ کے دامن میں رہنے کی برکت سے انہیں امن بھی مل رہا ہے اور روزی بھی مل رہی ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ کعبہ والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن کرم سے جڑ جائیں، وابستہ ہو جائیں، تو پھر ان کو روحانی امن بھی ملے گا، ایمانی امن بھی ملے گا، تو یہ اس سے بڑھ کر امن بھی پائیں گے، روزی بھی پائیں گے۔ کعبہ جسموں کا حرم ہے، جسموں کا قبلہ ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کا قبلہ ہے، ایمان کا حرم ہے، جہاں ذات و صفات کی وہ برکتیں آتی ہیں جو کہیں اور نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے جو لوگ وابستہ ہوئے انہیں بھلائی ملی یا نہیں ملی؟ وہ لوگ کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اگر میں اور آپ غور کریں، توجہ دیں، تو اس وقت کے حالات جتنے بتائے جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، اعلان نبوت سے پہلے بھائی بھائی کا دشمن، خاندان کی خاندان سے لڑائی، لوگ نسلوں تک ایک دوسرے سے بدلہ لیتے رہتے تھے، انسانی لباس میں درندے بنے ہوئے تھے۔ نبی پاک سے وابستہ ہو کے ان کی زندگی بہتر ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ان لوگوں کو امن بھی ملا، انسانیت جسے کہتے ہیں وہ نصیب ہوئی، اخلاقیات کا اعلیٰ معیار ان کو سیکھنے کو ملا۔ یہ سوچیں، غور کریں، آج والے بھی دنیا کے سامنے انسانوں کی تاریخ ہے، انسانوں کی کیا حالت تھی، کیا سلسلہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کیا تبدیلیاں آئیں، کیا رونقیں آئیں، کیا برکتیں آئیں، اس کو دیکھیں، سوچیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حجۃ الوداع، آخری حج کیا، اس وقت 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ آج دنیا میں 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ اس 1400 سال کی تاریخ کو پڑھیں تو مسلمانوں میں
کون کون کتنے قابل کتنے اچھے ہوئے، یہ سب کس کی برکت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان۔ یہ مکہ کے رہنے والے امن میں ہیں، ان کو رزق آ رہا ہے، شام سے آ رہا ہے، یمن سے آ رہا ہے، عراق سے آ رہا ہے، اور آج اس وقت یہ سہولتیں نہیں تھیں، آج ہوائی جہاز ہیں، کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ ان کے ہاں تو تنکا وہاں ہریالی نہیں ہے، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہے، لیکن دیکھیں آج کتنے سلسلے ہیں، تمام پھلوں سے ان کو نوازا جا رہا ہے، مکہ مکرمہ میں امن سے رہ رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہماری طرف سے اللہ فرماتا ہے رزق ہے۔ کسی علاقے سے اگر اناج نہ آئے تو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ فلان، اللہ فرماتا ہے ہماری طرف سے ہے، یہ ہماری مہربانی ہے کہ ہم اس دنیا کو مرکز بنا دیا، مکہ کو سینٹر بنا دیا، ہر طرف سے یہاں پر میوے آ رہے ہیں، پھل آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، چیزیں آ رہے ہیں۔ امن و امان بڑی نعمت ہے، آپ بھی کہیے امن و امان، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ یہاں ایک دو باتیں آپ کے یہاں کے ماحول کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ انسان کی زبان اس کے لیے اہم ہونی چاہیے، اہمیت دینی چاہیے اس کو۔ اس زبان کے بارے میں بڑی کہاوتیں ہیں، لوگ کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو۔ آپ کی بے احتیاطی، زبان کا غلط استعمال آپ پر کتنی آفتیں لاتا ہے، شاید سب کو احساس نہیں۔ جس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو، غیبت کرنے کی عادت ہو، گندے لفظ کہنے کی عادت ہو، گالی دینے کی عادت ہو، غلط زبان چلانے کی عادت ہو، اس کے پاس برکت نہیں ہوتی۔ آپ کی زبان جتنی صحیح ہے اتنے ہی آپ کے معاملات صحیح ہو۔ کبھی جوش میں ہے، کبھی ہوش میں نہیں ہے، کبھی کیا کیفیت ہے، کیا بولتے رہتے ہیں، اور بہت زیادہ بولنا یہ بھی انسان کو پریشان کرتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا حدیث شریف میں آتا ہے، سارا جسم، اعضاء، مختلف حصے، زبان کو جب سو کے اٹھتے ہیں آپ تو جیسے ہم ہاتھ جوڑتے ہیں نا کسی کے آگے، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس طرح پورا جسم زبان کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے۔ تو ٹھیک رہی تو ہم سب ٹھیک رہیں گے۔ اے زبان، اگر تو ٹھیک رہی تو یہ پورا جسم، ہم سب ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو ٹھیک نہیں رہی تو تو بول کے 32 دانتوں میں بند ہو جائے گی، بھگتیں گے ہم۔ پھر آپ کے جسم پر جو کچھ بیتتی ہے وہ آپ کو اندازہ ہے۔ تو انسان کی زبان، آج آپ کے لیڈر ہوں، سیاسی، غیر سیاسی، علماء کہلانے والے، بولنے والے، نمائندہ شخصیات جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ نمایاں شخص ہے،
اس کو دنیا جانتی ہے یا زیادہ لوگ جانتے ہیں؟ بتائیں ان کی باتوں سے ماحول پر اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، امن چلا جاتا ہے یا نہیں ان کی غلط باتوں سے؟ بتائیے، لڑائی ہونے لگ جاتی ہے، گروپ بن جاتے ہیں، لوگ لڑنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہی بات بنیادی طور پر آپ کو سمجھائی گئی ہے، امن چاہیے تو اس زبان کو کنٹرول کرو۔ ہمارے گھروں میں بیوی کی زبان ہو یا شوہر کی، ملازم کی ہو یا آقا کی، بچوں کی ہو یا بہن بھائیوں کی، جس کی زبان غلط چلتی ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لڑائی، خرابی، بے برکتی، بے سکونی، امن چلا جاتا ہے۔ تو آپ نے جب یہ جان لیا تو پھر مجھے بتائیں زبان کی احتیاط اور زیادہ ضروری ہو جاتی ہے یا نہیں؟ مگر ہم پرواہ نہیں کرتے۔ ہم خیال بھی نہیں کرتے، بولتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کے ہاں محاورے بنے ہوئے ہیں، زبان قینچی کی طرح چلتی ہے تمہاری زبان ہے یا تیز گام ہے؟ کتنے محاورے بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کہ جب بھی آپ کے ہاں زبان کا غلط استعمال ہوگا، امن نہیں رہے گا۔ اس وقت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں وزیروں کے بیان، لیڈروں کے بیان جس قسم کے ہیں، بتائیے آگ لگتی ہے یا نہیں؟ تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ تو پھر امن کہاں سے آئے گا؟ علماء کہلانے والے وہ صحیح عالم ہیں یا نہیں ہیں، میں اس پہ بات نہیں کر رہا۔ ان کو بھی اگر اپنی زبان، لہجے، انداز پر قابو نہیں ہے تو بتائیے وہ بھی لوگوں کو لڑوائیں گے یا نہیں لڑوائیں گے؟ بتائیے، ہو رہا آپ کے سامنے؟ کوئی اہل بیت کے خلاف بول رہا ہے، کوئی صحابہ کے خلاف بول رہا ہے، کوئی کس کے خلاف بول رہا ہے، کسی کو کسی کا ذکر پسند نہیں، کسی کو کسی اور کا ذکر پسند نہیں۔ یہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ اچھا، اس پہ اپنے اپنے تاثرات جس طرح دے رہے ہیں، جس لہجے میں دے رہے ہیں، لگتا ہے کہ بس یہی ہے جو کچھ ہے، اس کے سوا کسی کو کچھ نہیں آتا۔ ایسا ہی ماحول بنا ہوا ہے۔ تو بتائیے پھر امن رہے گا؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ تو ہم جان لیں کہ اللہ تعالی کی مہربانی ہو جائے، کرم ہو جائے، تو پھر انسان کے لہجے میں، زبان میں، لفظوں میں پھر بہتری ہوتی ہے۔ پھر وہ چپ رہنا بہتر سمجھتا ہے، غلط کہنا نہیں چاہتا۔ چپ رہ لے بندہ۔ ہم آج بہت سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم سے اگر کسی اچھے کی تعریف نہیں ہوتی تو تم چپ تو رہ سکتے ہو۔ مثلا کسی کو کوئی صحابی پسند نہیں ہے، کسی کو، تو وہ اس کا فعل ہے، وہ بجائے ان کے خلاف بولنے کے چپ رہ سکتا ہے یا نہیں؟ اونچی کوئی فیس لگتی ہے، کچھ گھستا ہے؟ نہیں، مگر وہ غلط بولتے ہیں، نتیجے میں امن چلا جاتا ہے، برکت چلی جاتی۔ میرے پیر و مرشد حضرت صاحب کرما والے رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، میں نے 30 سال زبان کا روزہ رکھا کہ اس زبان سے غلط لفظ نہ نکلے۔
وہ اللہ والے ہو کر، متقی ہو کر، اولاد رسول ہو کر، عالم ہو کر اتنی احتیاط کریں اور ہم جیسے پرواہ نہ کریں۔ تو انسان یاد رکھے کہ اگر امن چاہیے تو پھر کلمہ خیر بولنا ہے، زبان پر غلط لفظ لانے غصہ آتا ہے۔ پہلوان کس کو کہا گیا؟ وہ نہیں ہے جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے، پہلوان اس کو کہا گیا جو غصے میں خود کو قابو رکھے۔ خون کا دوران تیز ہو جاتا ہے، پھر آپ کی زبان اسی حساب سے چلتی ہے، بعد میں ہوتا ہے اوہ کیا ہو گیا، کیونکہ غصے کی ابتدا حماقت سے ہوتی ہے، انتہا ندامت پر ہوتی ہے۔ بعد میں خیال آتا ہے اوہ میں کیوں بولا، بھائی چپ بھی تو رہ سکتا تھا، کیوں میں نے ایسا لفظ کہہ دیا۔ بعد میں پچھتاتے ہیں، ندامت کے معنی پچھتانا، اور کسی حماقت سے شروع ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ آپ کو صحیح غصہ آتا ہے، مگر اس میں بھی خود پر قابو رکھنا کہ منہ سے غلط لفظ نہ نکلے۔ تو اگر ہم گھروں میں، ماحول میں، شہر میں، ملک میں امن چاہتے ہیں تو پھر غلط لفظ بولنے نہیں، پھر زبان کا غلط استعمال نہیں، پھر جھوٹ اور غیبت اور بری باتیں نہیں کرنی۔ اگر یہ کرتے رہیں گے تو پھر، اب مثال کے طور پر آپ کے ہاں 500-600 لوگ ہیں ٹوٹل ملا کر، چلو میں کہتا ہوں ٹوٹل 1000 کر لو، 1000 لوگ ہیں جو سیاست کے، اسمبلیوں کے ممبر ہوں گے، جماعتوں کے مختلف گروپس کے لیڈر ہوں گے۔ یہ ہمیشہ پھرتے رہتے ہیں، آج اس پارٹی میں، کل اس پارٹی میں، پرسوں اس پارٹی، جس کے خلاف آج بول رہے ہیں کل اس کی حمایت میں بول رہے تھے، پرسوں کسی اور کے خلاف بول رہے تھے۔ ان لوگوں نے اس کو اپنا کاروبار بنایا ہوا ہے، یہ اس ملک کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھتے ہیں، پبلک کو اپنا غلام سمجھتے ہیں۔ ان کو کس نے حق دیا ہے؟ یہ ہمارے ایمان کے بارے میں، کبھی کس بارے میں یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، اور ایمان کا تعلق، اخلاق کا تعلق، نیکی کا تعلق ہمارے ایمان سے وابستہ ہے۔ تم لوگ دنیا داری کی باتیں کرتے ہو، کیا کرو، ہمارے ایمان میں داخل نہ کرو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے رزق کھچ کھچ کر آتا ہے مکہ میں رہنے والوں۔ اب مجھے یہ بتائیں، ایمان والوں کو اللہ تعالی نواز رہا ہے یا نہیں؟ آج بھی میں آپ کو صرف جھلک دکھاؤں، جھلک، آپ لوگ مسلمان ہیں، آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے۔ کہتے ہیں 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، بچے بڑے شامل کر کے۔ دنیا میں رمضان میں روزہ رکھنے والے اندازاً اس 1.5 ارب میں سے کتنے ہوں گے؟ ایسے ہی کوئی اندازہ کر لو، 1 ارب ہوگا۔ بچے کچھ بیمار، دوسرے نکال دیں، چلو آپ اور کم کر لو، 70 کروڑ تو ہوں گے نا، 75 کروڑ تو ہوں گے۔ مکہ مکرمہ میں ایک افطاری کے وقت کتنے لوگ ہوں گے؟ 10 لاکھ۔ مکہ شہر کی آبادی، حرم میں جتنے آئے ہیں، کس چیز سے روزہ کھولتے ہیں وہ؟ کھجور سے۔ مدینہ منورہ میں جتنی آبادی ہے، اور کوئی ایک نہیں، ایک سے زیادہ ہی کھجوریں کھاتے ہیں نا، کبھی کم پڑی؟ پوچھنا
روزانہ اگر پوری دنیا میں روزانہ رمضان میں ہی صرف دیکھ لو 50 کروڑ کھجور کھائی جاتی ہو، اگلے دن کم ہوئی؟ 30 دن کم ہوئی؟ نہیں۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی بات کی؟ اگلے دن بھائی صاحب سے بات ہو رہی تھی، صرف پاکستان میں گوشت بکرے کا دمبے کا ملا کے کتنا کھایا جاتا ہوگا پورے پاکستان میں؟ کہتے ہیں 22 کروڑ کی آبادی ہے۔ وہ گوشت جو ہم نے 2-2.5 روپے کلو خریدا تھا آج 1200-1300 تک پہنچ گیا ہے یا زیادہ۔ کبھی بکرے کم ہوئے؟ دبئی بھی جا رہا ہے گوشت پاکستان سے، سعودی عرب بھی جا رہا ہے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہا ہے، پاکستانی بھی کھا رہے ہیں۔ مہنگا ہو گیا مگر کم ہوا کبھی؟ برکت سمجھ آ رہی ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ آپ اگر اللہ تعالی سے وفا کریں، وہ پتہ ہم اپنی طرف سے، ہماری طرف سے رزق آئے گا۔ یہ برکت کہاں سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو جو لوگ اللہ کے ہو جاتے ہیں تو حدیث شریف میں بیان ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ پتھر کے اندر سوئی کی نوک سے باریک سوراخ ہو اور اس میں کوئی کیڑا ہو، اللہ اس کو بھی رزق پہنچاتا ہے یا نہیں پہنچاتا؟ اچھا مجھے بتاؤ، کبھی کسی جانور نے اگلے دن کے لیے رزق بچا کر رکھا؟ اونچی ہم رکھتے ہیں، لیکن کسی جانور کو بھوکا سونا ہوا ملتا ہے؟ تھوڑا ملے، کم ملے، زیادہ ملے، اس کا اللہ پر بھروسہ ہے کہ اگلا دن میری زندگی میں ہے تو مجھے کھانا ملے گا۔ ہمیں اللہ پہ بھروسہ کیوں نہیں؟ ہم اس رزق کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں، جال سازی کا مطلب نقلی چیزیں بنانا، حرام خوری بھی کرتے ہیں، ڈیوٹی پوری نہیں دیتے۔ ان چیزوں کی وجہ سے جال سازی ہو، حرام خوری ہو، چوری ہو، مجھے بتائیں برکت رہے گی؟ آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں۔ امن ہوگا؟ مثلا فارماسیوٹیکل کمپنی، دوا بنانے والا کارخانہ، فارمولا ان کے پاس، فارمولا کا مطلب وہ تفصیل کہ اس میں کون سی چیز کتنی ڈالنی ہے۔ ایک ٹیبلٹ ہے پین کلر، درد کاٹنے کی دوا، آپ کے ہاں پیراسیٹامول یا کوئی بھی اس طرح کا نام لیا جاتا ہے، پیناڈول۔ بہت لوگوں کو کھانے کی عادت ہوتی ہے، یہ زیادہ دوائیں کھانے والے زیادہ بیمار ہوتے ہیں، احتیاط کرنی چاہیے۔ دوا صرف ضرورت پہ لے، ویسے نہیں لیجئے جی۔ اب اس میں اجزاء، انگریڈینٹس کے، اس میں فلاں چیز اتنی، فلاں چیز اتنی، معمولی سی بھی زیادہ ہو جائے گی تو وہ بجائے فائدے کے نقصان دے، کوئی چیز کم ہوگی تو پورا فائدہ نہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو اپنے ملک کی دوا ساز کمپنیوں کی دواؤں پر 100% یقین ہے؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اجزاء پورے اور صحیح ڈالتے نہیں۔ سب کا ایک جیسا حال نہیں ہوگا، لیکن اخبارات اور میڈیا کے بتانے کے مطابق 3000 کمپنیاں بنی ہوئی ہیں اگر ان کی رپورٹ صحیح ہے تو، اور ان میں سے اکثر
دوائیں صحیح بناتے نہیں. کیپسول ہے، اس میں دوا کی جگہ بیسن بھر دیا. ہسپتالوں میں بہت زیادہ یہ سودا ہوتا ہے، اصلی دوا باہر بیچ دیتے ہیں، نقلی دوا چلاتے رہتے ہیں. چیک کرنے والا چیک اینڈ بیلنس، نگرانی اور وہ پورا سلسلہ نہیں ہے. تو بتائیے امن ہوگا، برکت ہوگی. اچھا جی، آج کل لوگ فیس بک کے مریض ہیں. اس فیس بک نے سب کو اپنا مریض بنا لیا ہے. اس فیس بک پہ دکھایا گیا کہ ایک بندہ پھل تول رہا ہے. اس نے اپنے ہاتھ میں ایک باٹ وزن کے لیے جو بنائے ہوئے ہیں پیمانے، وہ پکڑا ہوا ہے. خاتون اس سے سودا خرید رہی ہے. اس نے پھلوں کے نیچے جہاں پھل رکھے ساتھ میں وہ باٹ رکھ دیا. آدھا کلو کا رکھا، پاؤ کا رکھا. دھوکہ دیا یا نہیں؟ بعض لوگوں نے ٹرے کے نیچے کچھ لگا لیا ہے. خریدنے کے پیمانے اور بیچنے کے پیمانے کہ 2 پیسے زیادہ مل جائے، مقصد یہی ہے. تو پیسے تو 2 زیادہ مل گئے، برکت رہی اونچی. تو جب برکت نہیں ہے تو امن آ سکتا نہیں. یہ میں آپ کو آج کے حساب سے سمجھانا چاہ رہا ہوں. ناپنے کے لیے، پیمائش کے لیے، اس میں ناپ تول، صرف اتنی بات پر پہلی قوموں پر عذاب آئے یا نہیں آئے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. ناپ تول میں انصاف کرو، صحیح. ہمارے ہاں اکثر لوگ غلط کرتے ہیں یا نہیں؟ اچھا مجھے یہ بتا دیں، آپ لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، کوئی چیز بتا دیں جو 100% آپ کو خالص ملتی ہے، پورے یقین کے ساتھ آپ کہہ دیں کہ یہ چیز. آپ کے ملک کا ماحول ایسا بنا دیا، ہوا خالص نہیں ملتی آپ کو، اس میں جو پولوشن ہے، آپ کی گندگی کے اثرات. پانی دیکھ لیں. یہ جو چیزیں ہم بیچ رہے ہیں، کر رہے ہیں، نمک ہو، چینی ہو، آٹا ہو، ملاوٹ کے بغیر ہے؟ پوچھ رہا ہوں، کیا اسی ملک میں گدھے کے گوشت نہیں کھلائے گئے لوگوں کو؟ کتے نہیں کھلائے جاتے؟ تو بتائیں پھر امن ہوگا؟ جب برکت نہیں ہوگی تو امن. اور یہ جتنے لوگ پیسے کما لیتے ہیں دھوکے سے، دجل سے، فریب سے، جھوٹ سے، وہ پیسے ان کو برکت نہیں دیتے. وہ ان کے خون میں شامل ہو کے ان سے گناہ بھی کرواتے ہیں، ان کو بیماریاں بھی لگاتے ہیں. وہ پیسے اگر 4 روپے کسی نے ناجائز کمائے تو اس کی جگہ 40 وہ بھرتا ہے، اور گناہ پھر بھی اس کے سر رہتا ہے. ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں. تو بتائیے پھر برکت اور امن کا کوئی تصور ہوگا؟ ہماری حکومت کوئی بھی ہو، موجودہ کوئی لے لیں، 3 سال سے یہ جو بیٹھے ہیں، جب سے آئے ہیں انہوں نے اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے عوام پر کتنا بوجھ ڈالا ہے. پہلے انہی لوگوں کا حال یہ تھا جو پارٹی اس وقت حکومت کر رہی ہے کہ 1 مہینے میں اگر پیٹرول کے یا 3 مہینے میں پیٹرول کے پیسے 4 مرتبہ بڑھائے گئے تو یہی لوگ سڑکوں پر آ کر پلے کارڈ اٹھا کر کہتے تھے جی ظلم ہو رہا ہے. آج یہی حرکتیں خود کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اپنا خرچ پورا کرنا ہے. لوگوں کو کہتے ہیں ٹیکس دو، اور ان پر ابھی آپ کے سامنے 31 دن کی بجائے 37 دن کے بجلی کے بل بھیجے، ان میں دوسرے ریٹ لگائے، کروڑوں روپے لوگوں کی جیبوں سے جھوٹ بول کر غلط کر کے نکلوائے.
تاکہ ان کی تنخواہیں، ان کے عللے تللے جو ان کی غلط حرکتیں ہیں وہ پوری ہوں، تو پھر امن ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں۔ ابھی کل خبر آئی ہے جی، پارلیمنٹ کے ممبروں کی تنخواہ میں 10% اضافہ۔ مزدور کی روزی میں کیا کیا؟ جن کا حق، اچھا جی 54,000 مقدمات، کتنے؟ اونچی بولیں، یاد رہے گی تعداد؟ سپریم کورٹ میں رکھے ہوئے ہیں، منتظر ہیں کہ یہ مقدمے چلیں اور فیصلہ ہو۔ کتنے؟ روزانہ ہمارے جو جج ہیں وہ 3 گھنٹے عدالت لگاتے ہیں۔ صبح 9 بجے عدالت لگتی ہے، 11:30 بجے وقفہ ہو جاتا ہے، آدھے گھنٹے کا وقفہ چائے وغیرہ کے لیے، پھر 1.5 گھنٹے کے لیے۔ یہ ان کا ٹوٹل ٹائم ہے 1 بجے تک، 11:30 بجے پھر آئیں گے اور 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ اور لگائیں گے، 1 بجے ختم۔ 54,000 مقدمے پڑھیں، کتنے لوگ جیلوں میں ہیں صرف اس بات کے منتظر کہ ان کا فیصلہ ہو۔ تو ان کا ذمہ دار کون ہے؟ حکمران ہیں یا نہیں؟ 17 جج ہیں ہمارے عزت والے، جو بھی جیسے بھی جو سلسلہ ہے ان کا، لیکن میں بتا رہا ہوں ماحول ہمارا دین کیا کہتا ہے، کسی پر معمولی سی بھی زیادتی نہ ہو، اور یہاں زیادتی کے سوا کچھ اور ہو ہی نہیں رہا۔ اچھا جی، انکم ٹیکس، آپ کی آمدنی پر حکومت آپ سے ٹیکس لیتی ہے۔ ٹیکس کا لفظ آپ کو چونکہ معلوم ہے، اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، محصولات میں آتا نا محاصل، کہ آپ سے آپ کی آمدنی سے کچھ حصہ حکومت کہتی ہے ہمیں دو تاکہ ہم کام کریں۔ انکم ٹیکس کے لیے جو فارم بنایا ہے، جو طریقہ کار بنایا ہے کہ جی آپ کی اتنی آمدنی ہے تو آپ کو ٹیکس دینا ہوگا، وہ فارم بھرنے کا طریقہ ایسا ہے کہ عام آدمی بھر سکتا، میں نہیں بھر سکتا۔ کتنے لوگ ہوں گے؟ وکیل کرنا پڑتا ہے۔ ٹیکس بنا 1,000 روپیہ، وکیل کی فیس 10,000 روپیہ۔ ظلم ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ اچھا جی، ایک مرتبہ آپ نے ٹیکس لے لیا، وہ کافی نہیں ہے، ہر چیز پر ٹیکس لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا؟ مسجدوں پہ لگ رہا ہے، ایسے ایسے ٹیکس مسجدوں پہ لگائے ہوئے مسلمان حکومت نے، شرم آتی ہے۔ آپ کے پاس جو بل آتا ہے نا مسجد میں، ذرا پڑھ لینا، اس پہ کون کون سا ٹیکس لکھا ہوتا ہے، مسجد کے بل پر بھی مسلمان حکومت میں۔ ہندوؤں کے ہاں رعایت دی جاتی ہے مسجدوں کو، مسلمانوں کے ہاں رعایت، ہندوؤں کے ہاں حاجیوں کو رعایت دی جاتی ہے، مسلمانوں کے ہاں نہیں دی جاتی۔ یہ ہو رہا ہے، تو بتاؤ پھر امن ہوگا، برکت رہے گی؟ تو ہم اپنے آپ پہ غور نہیں کرتے، ہمارے ہاں وہی سلسلے ہیں۔ تو قرآن نے بتا دیا، نبی سے وابستہ ہو جاؤ، جب ان کے غلام بن جاؤ گے جھوٹ نہیں بولو گے، غلط نہیں کرو گے، جال سازی چوری نہیں کرو گے، برکت ہی برکت ہوگی، اور جہاں برکت ہوگی وہاں امن ہوگا۔ اس کی مثالیں آپ کے سامنے۔ یہودیوں کا علاقہ فتح ہوا، میں نے آپ کو یہ بات کئی مرتبہ سنائی ہے، حدیث شریف میں طے ہو گیا کہ یہ یہودی ٹیکس دیں گے، جزیہ، عربی میں اس کو جزیہ کہتے ہیں، ٹیکس دیں گے، رعایا بن کر رہنے کی ان کو اجازت ہوگی، ان کو ان کے حقوق ملیں گے، یہ مسلمان حکومت کے ماتحت ہوں گے، ان کو ٹیکس دیں گے۔ پیداوار اس زمانے میں ان کے ہاں غلہ ہوتا تھا، طے ہو گیا کہ اتنا ہمیں دو گے، اتنا تمہارا ہوگا، طے ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ
ان کا حصہ ان کو دے آؤ، اپنا حصہ لے آؤ، ہمارا حصہ لے آؤ۔ وہ صحابی چلے گئے۔ یہودیوں نے اپنی عورتوں کا زیور جمع کیا، سونے کا زیور، طلائی زیور، جیولری، گولڈن جیولری، وہ جمع کی، اور جمع کر کے اس صحابی کو کہا کہ یہ ہماری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، گفٹ، تم یہ لے لو اور ہمارا حصہ بڑھا دو، جو پیداوار میں حصہ ہے وہ بڑھا دو، یہ تمہارا، ہم کسی سے نہیں کہیں گے یہ تمہارا ہو گیا، تم اپنی جیب میں اپنے بچوں پہ اپنے آپ پہ خرچ کرو، صرف ہمارا جو حصہ بنتا ہے وہ زیادہ کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر دیکھیں، ایمان کا اثر دیکھیں۔ اس صحابی نے کہا یہ تو صرف تمہاری عورتوں کا زیور، پوری دنیا کا زیور لے آؤ گے میں تب بھی ایک دانہ زیادہ نہیں دوں گا۔ یہ بات سن کر یہودیوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہ ہے تمہاری خوبی جس کی وجہ سے تم دنیا پر حکومت کر رہے ہو، یہ ہے تمہاری خوبی، یہ عدل، یہ تقوی، اللہ کا خوف، یہ تمہاری خوبی ہے۔ آج ہم میں ہے؟ پوچھ رہا ہوں، خود عہدے دار، بڑے بڑے وزیر، گورنر اور ذمہ دار لوگوں کے بارے میں روز کہانیاں سنتے ہو، اس نے اتنے لے لیے، اس نے اتنے لے لیے، اربوں کھربوں روپے کی کرپشن بگاڑ کو کہتے ہیں، بدعنوانی، وہ آپ کے سامنے روز آتی ہے۔ کسی کے خلاف کارروائی سنی آج تک؟ گولیاں تو صرف ان کے سینے میں مارنی ہے نا جو نبی کا نعرہ لگاتے ہیں، بند تو ان کو کرنا، خطرہ تو ان سے ہے جو نبی کی عزت کی بات کرتے ہیں۔ ان چوروں سے کوئی خطرہ نہیں، ان کو مراعات دینی ہے۔ یہ حال ہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ قرآن اترا تو 1400 برس پہلے، مگر آیت پڑھو تو لگتا ہے کہ آج ہی اتری ہے۔ اعجاز ہے قرآن کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بھی جڑ گیا، آج بھی ان کا جو سچا وفادار ہے، اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، برکت ہی برکت ہے، اس کے لیے کوئی خرابی نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ مکہ والے ذرا غور کریں، دھیان دیں، ہم نے ان کے لیے امن کیا، دنیا بھر سے رزق ان کے لیے مہیا کیا۔ کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ نہیں ہوتے یہ لوگ؟ ان سے کیوں نہیں جڑ جاتے؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اللہ فرماتا ہے اور کتنے شہر ہم نے ہلاک کر دیے جو اپنے عیش پر اتر گئے تھے، اترانے لگے تھے۔ جانتے نہیں ہو آج بھی ہے نا اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں کچھ ملک، یا نہیں کہتے؟ پوچھ رہا ہوں۔ ہم پوری دنیا پہ حکومت کرتے ہیں، ہمیں کوئی یوں نہیں کر سکتا، وہاں نہیں کر سکتا۔ اللہ کے سامنے رک سکتے ہیں یہ لوگ؟ کوئی طوفان قدرت کا آئے روک سکتے ہیں؟ اللہ زمین سونامی جس کو یہ کہتے ہیں ہلا دے، سیکنڈوں میں بستیوں کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، تو یہ ہیں ان کے مکان کہ ان کے بعد ان میں سکونت نہ ہوئی مگر کم، اجڑ گئی بستیاں، بسے نہیں دوبارہ۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی وارث ہیں۔ سنیں
گزشتہ قوموں کا حال دیکھو. کہتے ہیں سمجھدار وہ ہے جو پیش رو کا مطلب جو ہم سے پہلے ہو گئے یا ہمارا جو ماضی ہے اس سے سبق سیکھے. سمجھدار کون ہے؟ جو پہلوں سے اونچی. دیکھا نا ان کا کیا حال ہوا، تو خود پھر اس کی غلطی کو دہرائے نہیں. آپ سفر کرتے ہیں، سندھ میں جائیں تو موئنجو ڈرو کا مطلب ہی مردوں کا شہر. آگے پنجاب کی طرف جائیں ہڑپا، پھر آگے جائیں تو ٹیکسلا. یہ بستیاں کبھی اسی طرح شاندار قسم کے شہر ہوں گے؟ ان کے جو بھی اس زمانے میں کو کہتا ہے 4000 سال پرانا، کو کہتا ہے 5000 سال پرانا. ان کو دیکھتے ہو، اب وہاں آبادی ہے؟ پوچھ رہا ہوں. کوئی لوگ آئے دیکھنے، گھنٹہ 2 گھنٹہ ٹھہرے، کوئی ادھر ادھر ٹھہر گئے، چلے گئے. خالی مجھے اور آپ کو زبان حال سے کہہ رہے ہیں دیکھو اور سبق حاصل کرو. مگر ہم سیکھتے یار کیسا ہو گیا. لوگ پوچھتے ہیں مولانا صاحب اثر کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے کہا غذا. جب غذا حلال نہیں ہوگی تو سچی بات اثر نہیں کرے گی. وہ لقمہ حرام سے کمایا ہے، غلط کمایا ہے، ملاوٹ سے کمایا ہے، چوری سے کمایا ہے، جوئے سے کمایا ہے، تو پھر وہ خون میں شامل ہو رہا ہے، تو پھر اثر کیسے ہوگا؟ یہ ضمیر جو مردہ ہو جاتا ہے غلط غذا سے، غلط باتوں سے، بات پھر وہیں آ گئی. زبان کا استعمال صحیح نہیں ہے، کمائی صحیح نہیں ہے، تو پھر بولو پاکیزگی ہوگی، برکت ہوگی؟ نہیں ہوگی. اجڑ گئے. لوگ رہتے تھے، آج ان کی چیزیں نکلتی ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں بھی بڑے مہذب تھے، دیکھو اس طرح ان کے گھر تھے، یوں تھا وہاں تھا. لیکن اجڑ گئے یا نہیں؟ ان کا کوئی وارث بھی نہیں رہا، کوئی وارث بھی. اللہ فرماتا ہے ہم ہی وارث. کوئی نہیں رہ گیا ان میں سے کہ ان کی ہلاکت کے بعد ان کے مکانوں کو آباد کرتا. اب یہاں 1-2 مسئلے آپ کے سامنے کرتا ہوں، پہلے آیت پڑھ لوں. اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ. آیت کا ترجمہ: اور تمہارا رب شہروں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کی اصل مرجع میں رسول نہ بھیجے جو ان پر ہماری آیتیں پڑھے. اور ہم شہروں کو ہلاک نہیں کرتے مگر جب کہ ان کے رہنے والے ساکن ستمگر بن جائیں، ستمگار ہو جائیں. آیت کا ترجمہ آپ نے سنا. اب 2 باتیں. کون سا گھر اجڑتا ہے؟ اپنے ارد گرد دیکھیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہاں 20 لوگ رہتے تھے، رونق تھی، برکت تھی، محبت تھی. اب کوئی ایک آدھا بھی مشکل سے ہوگا اور وہ اجڑا ہوا گھر لگ رہا ہوگا. حویلیاں تھیں کتنی، کہاں گئے سب؟ کیوں اجڑتے ہیں؟ جب ظلم ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ اونچی. اب یہاں میں نے 1-2 باتیں آپ سے کرنی ہے، آپ کی توجہ چاہتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کیا ہمارے ہاں
خاندانوں میں لین دین، جائیداد کی تقسیم، کاروبار میں حصے برابر دینا، کیا سب جگہ پورا پورا ہوتا ہے؟ آپ کے منہ سے دیر نہیں لگی، فوراً آپ نے نہیں کہا، کیونکہ یہ بیماری عام ہے۔ مجھے بتاؤ، کسی کی کفن میں جیب ہوتی ہے؟ سامنے باپ مر جائے، اس سے بڑی کوئی نصیحت نہیں۔ دیکھ لے جا رہا ہے اور خالی ہاتھ جا رہا ہے، سبق لے، نہیں سیکھا تو پھر کیا ہوا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو انگوٹھی پہنی ہوئی تھی نا، اس پہ ایک کلمہ لکھا ہوا تھا، عبارت کندہ کرائی تھی، پرداز کرا لی تھی، کفا بالموت واعظن یا عمر۔ یہ اتنا جملہ لکھا ہوا تھا عربی میں، معنی کیا ہے؟ اے عمر، نصیحت کے لیے موت کافی ہے، نصیحت کے لیے موت اونچی۔ پتا ہو کہ میں نے مرنا ہے تو بندہ پھر بگڑتا۔ اور جنہوں نے پروگرام بنائے ہوئے ہیں 50 سال کے، میں جی ابھی نوکری کر رہا ہوں، پھر فارغ ہو کے یوں کروں گا وہ کروں گا، تو ایسوں کے لیے شاعر نے کہا سامان 100 برس کا، کل کی یا پل کی خبر نہیں۔ جو ہوا اندر گئی ہے باہر نہ نکلے، کتنا ٹائم لگے گا؟ اور پھر یہ بھی پتا ہے کہ جی کسی کا حق ماریں گے تو آگے دینا پڑے گا، وہاں کا تو کسی کو خیال ہی نہیں۔ عدالتوں میں مجھے بتایا ججوں نے 85% مقدمات رشتہ داروں کے ہیں، حق مارا ہوا ہے، غلط سائن کر کے ہتھیا لیا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے۔ رشتہ داروں کے کیا، وہ ایک خاتون تھی یہاں پر پرانا حاجی کیمپ میں، یہاں جمعہ پڑھنے آتی تھی، عمر رسیدہ، جس کو اب بوڑھی ہو، وہ جاتے جاتے نا اپنے جو اس کا ایک کمرہ تھا یا کٹیا تھی، اس کے کاغذ مجھے دے گئی، مولانا صاحب یہ میں مسجد کو دے رہی ہوں، یہ میری جگہ جو ہے مسجد۔ بہت اچھا ہے۔ وہاں ایک صاحب نے قبضہ کر لیا اس، ہم نے ان کے پاس آدمی بھیجا بھی کاغذ ہمارے پاس ہے، یہ مسجد کو وہ دے کے گئی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ جو قیمت لگائیں۔ یہاں پر 2-3 اس کے گاہک آ گئے، سامنے قیمت لگ گئی۔ یہ بات ہے آج سے 15-20 سال، کتنے سال پہلے کی۔ اس وقت 2.25 لاکھ روپے لگائے، اس نے اس پہ سائن کر دیے، اس کے سائن میرے پاس موجود ہیں۔ آج تک نہ اس نے جگہ چھوڑی ہے نہ دھیلا دیا۔ کل ایک صاحب آئے تھے، کہنے لگے وہاں عمارت بن رہی ہے، مسجد کو نہیں دے رہے، تو کیا سمجھ رہا ہے کہاں لے جائے گا؟ ہم لوگ بے پرواہ، ہماری پولیس بدنام ہے کہ رشوت پہ چلتی ہے، کیونکہ ان کو تنخواہیں سہولتیں اتنی نہیں دیتے۔ 8 گھنٹے دھوپ میں کھڑے ہو کے انہوں نے ڈیوٹی دینی ہے، جب ان کو نہیں ملے گا مجبور ان کو کر رہے ہو کہ وہ بھی لے۔ ٹیکس لینے والے جو آپ کے انکم ٹیکس کے آفیسر بنائے ہیں، ان کو بھی اتنی تنخواہ نہیں ملتی ہے، وہ بھی لوگوں سے لے کے غلط کاغذ بھرے، چلایا چل بھائی۔ مجھے بتاؤ، جب حرام کھاؤ گے، دوسروں کا حق نہیں دو گے، مارو گے رشتہ داروں کا جس کا حق دینا ہے، تو کیا بخشش ہو جائے گی؟ اونچی، عجیب بات۔ یہ بستیاں کیوں اجڑتی ہیں؟ یہ گھر کیوں ویران ہوتے ہیں؟ پہلے ایک کمرے میں 10 آرام سے رہ لیتے تھے، اب 10 کمروں میں 2 آدمی آرام سے نہیں رہتے۔ کہتے ہیں گھر چھوٹے تھے دل بڑے تھے، اب گھر بڑے ہو گئے دل، بہن بھائی اپنے ہی گھروں میں مہمان بن گئے۔
تو پھر ویرانی آتی ہے، پھر خیر آتی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ، پیغمبر کی بد دعا، آپ کے ہاں چونکہ یہ لفظ رائج ہے، حالانکہ دعا کے ساتھ بد نہیں ہوتا، مگر ہمارے ہاں اردو میں بد دعا کہتے ہیں، نہیں کہوں گا سمجھ نہیں آئے گی۔ ہلاکت کی دعا، دعائے ہلاکت، لیکن آپ اسے اردو میں بد دعا کہتے ہیں۔ پیغمبر نبی کی بد دعا کے بغیر عذاب آتا نہیں، قرآن نے بتا دیا۔ ایک بات، دوسری یہ کہ ہر بستی میں پیغمبر کا آنا ضروری نہیں۔ ایک بڑی بستی میں پیغمبر آ گئے تو آس پاس کی بستیوں کے لیے کافی ہو گیا۔ قرآن نے یہ بتا دیا، اللہ تعالیٰ کسی شہر کو، اللہ خود بنائے شہر اس لیے بنائے کہ ہلاک کر دے؟ پوچھ رہا ہوں، وہ خود فرماتا ہے میں شہروں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کی اصل مرجع میں، یعنی ان کے جہاں مرکز میں جہاں سارے جمع ہوتے ہیں، بڑا شہر ہو، آگے چھوٹے چھوٹے شہر ہوتے ہیں، سارے بڑے شہر میں آتے ہیں، تو اس میں کوئی رسول نہ بھیجے جو اللہ کی آیتیں سنائے تاکہ لوگوں کو سچ معلوم ہو۔ کسی بستی پر کبھی عذاب نہیں آیا جب تک پہلے ان کو پیغام حق نہیں پہنچا، ایسا نہیں ہوا۔ پہلے پیغام پہنچا ہے، لوگوں نے انکار کیا ہے، ظلم کیا ہے، پھر عذاب آیا ہے، ورنہ عذاب جی۔ اچھا، جو لوگ قیامت سے بے پرواہ ہو گئے، نہیں ڈرتے، ان کو کہو دنیا میں ہی آپ کی بات کا انجام آپ کے سامنے آتا ہے، یعنی آپ غلط چیز کھا لیں پیٹ خراب ہو جاتا ہے، موشن لگ جاتے ہیں، تو وہ آپ ہی کی کسی غلطی کا نتیجہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور صرف غذا میں بے ترتیب ہو گئے، آپ نے بے احتیاطی کر لی، نتیجہ آتا ہے، تو عملوں کا نتیجہ بھی آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کہتے ہیں نہیں جی مولوی ڈراتے ہیں، کچھ نہیں ہوگا، وہ فلاں نعت خواہ نے کہہ دیا سارے جنتی ہیں جی، ہم بھلے کتنے چکر دے لیں لوگوں کو، کتنا دھوکہ دے لیں، اس نے کہا بس جی نعرہ لگاؤ جنتی ہو جاؤ گے۔ یہ جو آپ کے معاملات ہیں، لین دین، کسی کے 2-3 پیسے مارے ہوں گے وہ آپ کو معاف، اونچی کہہ دیں، کسی کی زمین پہ ناحق قبضہ کیا ہوا ہے معاف، 7 زمینوں دھسایا جائے گا، پھندا بنا کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ نے جو کچھ فرمایا وہ معلوم ہے، اس کے باوجود ڈرتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ غذائیں ایسی کھا رہے ہیں جو حلال نہیں۔ آپ کہیں گے نہیں جی مولانا صاحب بالکل حلال، کمائی کیسے ہے؟ جو آپ نے پیسے دے کے وہ غذا لیے، کیا وہ پیسے حلال تھے؟ ڈیوٹی پوری کی، صحیح کام کیا؟ جہاں کہیں آپ کے کوئی غلطی کا اثر آئے گا وہ آپ کے خون کا حصہ بن رہا ہے، ضمیر مردہ ہو رہا ہے، خوف نکل رہا ہے، عیش اتراتے ہیں جی ہم بڑے ہیں، یوں ہیں وہاں ہیں۔ کہاں گئیں بستیاں؟ تاریخ پڑھو، منگول کیسی قوم تھی؟ جاپان کا لفظ سنا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، جاپان سنا ہے ملک کا نام؟ کیسی قوم تھی؟ بندے کھا جاتی تھی۔ اب ایک انجیکشن جس کو ٹیکا کہتے ہیں اس سے ڈرتے ہیں۔ یہ منگول تھے جنگلوں میں رہنے والے، کیسی قوم تھی؟ آج جا کے حال دیکھ لو ان کا، یہ چائنا دوسرے یہ سارے پیچھے منگول، کیا حال ہے؟ کہاں ہیں اب؟ قیصر و کسریٰ، قیصر روم کا بادشاہ، کسریٰ ایران کا بادشاہ، کہاں ہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ لوگ کرسی پکڑ کے کہتے تھے یہ کرسی بڑی مضبوط ہے، کرسی نے سنبھالا؟
آج بھی جو کہتے ہیں ہم جو چاہیں، انہوں نے ملک کو ذاتی جاگیر سمجھا ہوا ہے۔ ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، ڈرو۔ جو ڈرتے نہیں ہیں پھر ان کا انجام اچھا۔ توبہ کرو، معافی چاہو، گناہگار سمجھو اپنے آپ کو، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھنا۔ اللہ فرماتا ہے بڑے ہلاک کر دیے جو بڑے اتراتے تھے اپنے آپ پر کہ نہیں جی ہم یوں ہیں، ہم وہاں ہیں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں واقعات آپ کو سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں۔ اللہ سے ڈرنے والے کیسے اور نہ ڈرنے والے کیسے، ذرا دیکھیں۔ ہم ان لوگوں کے ماننے والے ہیں، ہم ان لوگوں سے پیار کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جس کے اندر ڈر نہیں ہے اس کے اندر کوئی خیر۔ آپ تو، میں اور آپ تو سست ہیں، اور جن کے سارے لمحے عبادت میں گزرتے تھے وہ اس عبادت کے باوجود ڈرتے تھے۔ ہم عبادت نہیں کرتے اور ڈرتے بھی نہیں۔ ہماری راتیں اب فیس بک کے ساتھ ہیں، ٹی وی کے ساتھ ہیں، ڈراموں کے ساتھ ہیں، کرکٹ اور دوسرے میچوں کے ساتھ ہیں۔ رات 1:30 2 2:30 بجے تک جاگے پھر سو گئے۔ کون سی فجر اور کہاں کی فجر، کون سا فرض اور کیسا فرض، سو رہے ہیں سب۔ ہمارے ہاں اٹھانے کا رواج بھی نہیں ہے، کہنے کا رواج بھی نہیں ہے ایک دوسرے کو۔ کوئی کہے تو ارے جاؤ اپنی عبادت خود کرو، دوسروں کی نیند خراب نہ کرو، اس طرح کی باتیں۔ اذان کی آواز کو بند کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر پر، جس طرح غیر مسلم ملکوں میں اذان جو ہے وہ بغیر لاؤڈ اسپیکر کے دی جاتی ہے، پاکستان میں بھی ایسا کیا جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری نیند خراب ہوتی ہے، تو ان لوگوں سے کہو یہ ملک چھوڑ دو، یہ بنا ہی اسلام کے نام پہ، یہ بنا ہی، تمہیں اگر نہیں چاہیے تو ملک چھوڑ دو، چلے جاؤ۔ قانون بنائے جا رہے ہیں دین کے خلاف، حکومت کہتی ہے سپریم لا قرآن اور سنت، قانون بنا رہے ہیں اسلام کے خلاف۔ کون سے لوگ ہیں یہ؟ آپ کے ہاں ایک بات چل رہی ہے پچھلے 3-4 دن سے، حکومت قانون بنانا چاہتی ہے 18 سال سے کم عمر اگر کوئی مسلمان ہونا چاہتا ہے اس کا اسلام قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو فلانے سے ملایا جائے گا، فلانے سے ملا، یعنی اگر کوئی مسلمان ہندو ہونا چاہے، کوئی مسلمان عیسائی ہونا چاہے، کوئی مسلمان یہودی ہونا چاہے، کوئی مسلمان بدھسٹ ہونا چاہے، کوئی مسلمان دیریہ ہونا چاہے، مرتد ہونا چاہے کوئی بات نہیں، لیکن کوئی مرتد یا کافر مسلمان ہونا چاہے تو اجازت نہیں۔ کون ہوتے ہو تم یہ بات کرنے والے؟ سنو، جمعے کا دن ہے، قرآن شریف میرے سامنے ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں جو ایسا قانون بنائے، جو اس کا ساتھ دے، یا اللہ ان سب کو برباد کر دے، تباہ کر دے، ان کو عبرت کا نشان بنا دے، ان کی اتنی جرت۔ اچھا پہلے تو ہوتا تھا نا، ہمیں غیر مسلم ٹیسٹ کرتے تھے کہ مسلمانوں کو چیک کرو کہ ان کے اندر ایمانی گرمی، ایمانی جوش کتنا ہے۔ اب ہمارا ملک خود کرنے لگ گیا ہے یہ کام، ہر تھوڑے دنوں کے بعد کوئی شوشہ چھوڑتے ہیں، آج یہ کل وہ، کہ چیک کرو لوگوں میں کتنا جوش باقی ہے۔ تو جو مسلمان ہیں گناہگار ہیں بے غیرت، ہم اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں، تمہارے وفادار
جب تم اللہ اس کے رسول کے وفادار نہیں تو ہم تمہارے وفادار نہیں، ہم تمہیں تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو تم سے نجات عطا کرے۔ لوگوں کا خون چوسنے والوں، ظلم کے ساتھ لوگوں پر حکومت کرنے والوں، لوگوں پر ٹیکسوں کی بھرمار کرنے والوں، مہنگائی کے نام پر لوٹ مار کرنے والوں، یاد رکھو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ فرعون نہیں ٹکا، نمرود، حامان، اور سارے تم کیا چیز ہو؟ ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے۔ تم سمجھتے ہو یہ قانون بنا لو گے اور بن جائے گا؟ تمہارا یہ قانون تمہاری طرح ردی ثابت ہوگا، ناکارہ۔ اس ملک میں نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا انشاءاللہ۔ نظام آئے گا تو میرے نبی کا آئے گا۔ گستاخیاں، بے ادبیاں، نافرمانیاں کرنے والے ڈریں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ بڑے اتراتے ہیں یوں، وہاں اللہ فرماتا ہے ان کے مکان ان کے بعد کوئی رہا نہیں، اجڑ گئے۔ تو پیچھے آ کے کسی نے نہیں کہا کہ یہاں میں بنا دوں، کچھ نہیں، اجڑ گئے، وہاں بستیاں نہیں ہوئی۔ اور اللہ شہروں کو ہلاک نہیں کرتا جب تک پہلے رسول نہ بھیجے کہ وہ ہماری آیتیں تلاوت کرے، اور تمہیں آیتیں سننا پسند نہیں ہے۔ پہلے بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، جب کوئی نہ مانے اس کے بعد پھر اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب ان کے رہنے والے ظالم ستمگار ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ان لوگوں کے لیے تباہی، بربادی، ہلاکت ان کا مقدر ہو جاتی ہے۔ ان کو پھر کچھ خیر ملتی اونچی۔ جواب دیجئے آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بار بار احساس دلا رہا ہوں کہ ہمیں سوچنا ہوگا۔ اللہ والے ڈرتے، ایک نماز قضا ہو جائے تو سجدوں میں گر کے روتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ کوئی بھول ہو جائے روتے ہیں، روتے ہیں یا اللہ معاف فرما۔ متقی لوگ، ڈر ہے اور ہمیں پرواہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں۔ سوچنا چاہیے۔ گہری نیند، کس پر کس طرح پکڑ ہوگی کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ پنجابی کا کسی صوفی کا کلام، مجرم محرم اکو شکلاں۔ مجرم کا لفظ لکھیں یا محرم لکھیں، لکھنے میں ایک جیسا نظر آتا ہے، فرق نقطے کا ہے نا، فرق نقطے کا ہے۔ لکھنے میں شکلیں، ویسے بندوں کو دیکھیں تو ایک مجرم ہے ایک محرم ہے، دیکھنے میں بھی شکلیں۔ مجرم محرم اکو شکلاں، تے میں مر چلی اس ہاوے، مت نقطہ مجرم والا، محرم دے سر آوے۔ اور مجرم محرم دیکھنے میں دونوں کی شکلیں ایک جیسی، لکھنے میں بھی ایک جیسی، مگر مجھے کون سی چیز مار رہی ہے؟ وہ یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجرم کا نقطہ محرم کو لگ جائے۔ جن کو ڈر ہے، اور ہمارا حال نہیں جی۔ آدھی رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلی پہلے آسمان سے اعلان کرتی ہے کوئی مانگنے والا؟
ہے کوئی ہمیں پکارنے والا؟ ہم کہتے ہیں یا اللہ تو پکارتا رہو، ہم ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، تو پکارتا رہو، ہم سو رہے ہیں۔ معاذ اللہ ہمارا یہ حال۔ رات پوے تے بے دردانو، رات پوے تے بے دردانو، نیندر پیاری آوے تے درد مندانو، یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ رات پڑتی ہے تو جو بے درد ہیں، بے حس ہیں، ان کو تو گہری نیند آتی ہے، جو درد مند ہیں ان کو یہ نیند نہیں آتی، بلکہ گہری نیند سے ان کو محبوب کی یاد جگا دیتی ہے، اور ان کے مصلح آباد ہے، انہی کی برکت سے ہم بچے ہوئے۔ یاد رکھنا، عیش اور تیش یہ دونوں بڑے خطرناک ہیں۔ جسے تیش میں خوف خدا نہ ہو، جسے عیش میں یاد خدا نہ ہو، وہ بندہ نہیں، وہ شیطان بن جاتا ہے۔ شکر کرو تمہارے کانوں میں آوازیں پڑ رہی ہیں، تمہیں آیتیں سنائی جاتی ہیں، تمہیں حدیث سنائی جاتی ہے، پیغام حق بتایا جاتا ہے، شکر کرو۔ یہ آوازیں بند ہو گئی تو پھر کیا کرو گے؟ کبھی سوچا؟ ہم بے پرواہ نہیں جی، دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے جب تک ہمارے آیتیں سنائی گئیں، بندہ بھی نہیں بھیجا گیا، اس وقت تک ہم نے کسی کو سزا وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا، اور جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کا برتاوا ہے اور اس کا سنگار، یہ چمک نمک ظاہری دنیا کی ہے، یہ دنیا میں ہی برتو گے، ان کا آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اس دنیا کے سامان نے ختم ہو جانا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ میں نے آپ کو سمجھائی تھی، بچے ریت کے گھروندے بناتے ہیں، آپ کبھی سمندر چلے جائیں تو گیلی مٹی لے کے بچے گھر بناتے ہیں، آپ ہنستے ہیں، ابھی پانی آئے گا یہ بہہ جائے گا۔ وہ بچوں، آپ ان کو بچوں کو کہیں کیا کر رہے ہیں، ان کو برا لگتا ہے، ہمیں ٹوک رہے ہیں، ان کی نظر میں وہ بڑے شاندار محل ہوتے ہیں، وہی قیمتی مال ہوتے ہیں، بڑی محنت سے بچے بنا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، چونکہ آپ کو اصلی محل معلوم ہے اس لیے آپ ان کے محل پر ہنستے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ اور دین والے، اللہ والے آپ کو دنیا کے مال بناتے دیکھ کر ہنستے، کیونکہ ان کو اصلی محل معلوم ہے، جنت کے محل اصلی ہیں، یہ دنیا کے مال تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ لگا رہا ہے جناب، یہ 10 کروڑ کا ہے، یہ 20 کروڑ کا ہے، یہ 40 کروڑ کا مال بنایا۔ اللہ والے ہنستے ہیں کہ دیکھو کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو اصلی محل آپ کے نزدیک یہی ہے جو کچھ ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، اور جو دنیا میں تمہیں چیزیں دی گئیں برتنے کے لیے دی گئی ہیں، یہ دنیا کی زینت ہے، انہوں نے نہیں رہنا۔ بہتر کیا چیز ہے جو اللہ کے پاس ہے اور وہ باقی رہنے والی ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں، عقل والے نہیں ہو، سوچتے نہیں ہو، سمجھ نہیں ہے؟ اور جس نے ختم ہو جانا ہے اس پہ ساری محنت کر رہے ہو، جس نے رہنا ہے اس پہ کوئی محنت نہیں کر رہے۔ ہم نے دنیا میں کتنا عرصہ رہنا ہے،
پوچھ رہا ہوں 4 دن کتنے؟ کہتے ہیں نا دنیا 4 دن کی. 4 دن، 4 دن سے مراد مختصر سا وقت. وہ 50 سال ہو، 60 ہو، 70 ہو، 80 ہو، 90 ہو، 100، 200 ہے تھوڑا یا نہیں؟ جہاں جانا ہے وہاں کچھ دنوں کے لیے جانا ہے یا ہمیشہ کے لیے؟ تو یہ 4 دن کے لیے اتنی محنت اور ہمیشہ کے لیے کچھ بھی نہیں. تو عقل والے یہی بتائے افلا تعقلون کہ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ 4 دن کے لیے تو اتنا سامان، اتنی محنت، اور جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے کوئی پتہ ہی نہیں. یہاں کے آرام کے لیے نہیں جی، 50 تکیے ہوں، 50 صوفے ہوں، صبح بیٹھنے کے لیے یہ، شام کو بیٹھنے کے لیے یہ، دوپہر میں کرنے کے لیے یہ. 4 دن کے لیے اتنا انتظام. قبر کے لیے سوچا؟ آخرت کے آرام کے لیے سوچا؟ عقل والے نہیں ہوتے تو پھر ایسی بات. سمجھدار کون ہے؟ جو آگے کی تیاری کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ وہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. وہ دنیا کا آرام، دنیا کا عیش قربان کر کے آخرت کا عیش. میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی بٹی ہوئی چٹائی پہ لیٹے تھے تو آپ کے جسم پہ نشان بن گئے اس چٹائی کے. حضرت عمر رونے لگ گئے دیکھ کے. حضور یہ کافر نرم نرم غالیچوں پر، قالینوں پر، نرم نرم گدیلوں پر، اور آپ والی یہ کون ہے؟ کہ حضور نے فرمایا میں نے دنیا کو پسند نہیں کیا، آخرت کا عیش اختیار کیا ہے. وہ والی یہ کون ہے؟ کہ دنیا کو پسند کرتے نہیں. آپ جس بوریے پہ سوتے تھے گھر کی خاتون نے اس کو دوہرا کر دیا، ڈبل کر دیا تاکہ نیچے نرم ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پوچھا رات کو میرا بستر ڈبل کس نے کر دیا تھا؟ خاتون نے کہا میں نے. فرمایا مجھے اٹھنے میں تکلیف ہوئی ہے، اس کی نرمی کی وجہ سے دل چاہا کہ زیادہ لیٹوں تو تکلیف ہوئی ہے. وہ بوریا ڈبل ہو جائے تو ایسا کہیں ہمارے پاس ایئر کنڈیشن لگے ہوں، بسترے لگے ہوں، پھر بھی ہم سے اٹھا جاتا. نماز کے لیے اٹھنا کتنا باری. مسجد آنے کے لیے تیار نہیں، 4 قدم جنت میں ضرور جانا ہے. عقل والے ہیں اونچی. تو یہ اترانے والے، عیش کرنے والے ذرا سوچیں. بیان جاری ہے انشاءاللہ، باقی گفتگو آئندہ. مہینہ ہے سفر المظفر کا. اس مہینے میں حضرت امام ربانی، امام مجدد الفسانی، شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی عرس ہوتا ہے. اس مہینے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی ہوتا ہے. اس مہینے میں تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی کا بھی عرس ہوتا ہے. اور اس مہینے میں نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بھی ہے. تو آج کیا ہو گئی ہے؟ چاند کی 9. ایک جمعہ تو اور تفسیر چلے گی، اس کے بعد جو جمعے آئیں گے ان سب کا عرس منانا ہے. اعلیٰ حضرت کا بھی، مجدد صاحب کا بھی، پیر صاحب گولڑا شریف کا بھی، اور سیدنا امام حسن کا بھی. اور پھر اگلا مہینہ آئے گا نبی کے میلاد کا. بہرحال انشاءاللہ بیان ہوگا، ابھی تفسیر کا بیان جاری ہے. 1-2 باتیں آپ سے کرنی ہیں. ایک بات کا اشارہ تو میں نے تقریر کے دوران، درس کے دوران کیا. اسلامی جمہوریہ پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ یہاں اسلامی نظام ہوگا، مسلمان آزادانہ طور پر اسلام کے مطابق عمل کریں گے. اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان
تو یہاں قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون برداشت کیا جا سکتا نہیں۔ وہ تمام لوگ جو غیروں کے ایجنٹ ہیں، وہ یہودیوں کے ہوں، قادیانیوں کے ہوں، عیسائیوں کے ہوں، ہندوؤں کے ہوں، غیر مسلموں کے جو ایجنٹ ہیں، ان سے گزارش ہے وہ یہ ملک چھوڑ دیں۔ یہاں ایمان کی حکومت ہوگی، اس کے سوا یہاں کوئی قانون بن سکتا نہیں۔ تمہیں اگر اسلام اور دین کا قانون پسند نہیں، اس ملک کو چھوڑ دو، چلے جاؤ، تم جیسوں کی ضرورت نہیں۔ اور جو تم لوگ اقتدار میں ہو تو یہ اقتدار کی وجہ سے یہ ملک تمہاری ذاتی جاگیر نہیں بن گیا، تم 2-4 دن کے لیے ہو، ہمیشہ کے لیے نہیں ہو۔ مسلمانوں سے غلطی ہو گئی جو تمہیں یہ سمجھا کہ تبدیلی لاؤ گے، مگر جنہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارے نام کے حوالے سے کوئی خیر نہیں ہے، تم سے خاتم النبیین کا لفظ نہیں بولا جاتا، تم نبی کے لیے، صحابہ کے لیے غلط لفظ بولتے ہو، ایمان کا تمہارا دور دور تک پتہ نہیں ہے، تو سن لو، مسلمانان پاکستان کوئی غیر اسلامی قانون برداشت کر سکتے نہیں۔ جو بنائے گا وہ بھی تباہ ہوگا، جو اس کا حامی ہوگا وہ بھی تباہ ہوگا۔ دنیا و آخرت میں اللہ کی پکڑ سے وہ بچ سکتا نہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم کسی ایسے قانون کو یا ایسے قانون بنانے والوں کو مانیں گے نہیں۔ ہم تو ویسے ہی تمہیں نہیں مانتے، لیکن ایسی باتیں کرو گے تو شبہ ہو جائے گا کہ تم مسلمان بھی نہیں ہو۔ تو مہربانی کرو، دین میں دخل مت دو، باز آ جاؤ، ورنہ تمہارا انجام بھی اچھا نہیں۔ دوسری بات، ٹی وی کے ڈرامے ہماری بچیوں کو، گھر والوں کو بے غیرت بنانے پہ تلے ہوئے، بے حیا بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اب اس کا کیا حل ہے؟ پیمرا وہ ویسے تو ہر بات کا نوٹس لے لے گا جو دین کے بارے میں کی جائے گی، دین کے خلاف کی جائے گی اس کا نوٹس نہیں لے گا۔ بے حیائی کے خلاف بولو گے تو پیمرا نوٹس لے گا، بے حیائی کرو گے تو پیمرا نوٹس نہیں لے گا۔ اب کرنا کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ ہم اس بے حیائی، بے غیرتی، فحاشی، عریانی کے سیلاب کے آگے کیسے دیوار بنے۔ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، اپنے آپ کو اس سیلاب سے کیسے بچانا ہے، یہ میں نے اور آپ نے طے کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو سوچنا ہوگا، آواز بھی لگانی ہوگی، ان لوگوں کا بائیکاٹ بھی کرنا ہوگا۔ جب ڈرامے وغیرہ آپ کے بچے لگائیں ان کو روکنا ہوگا، ان کو پیار سے سمجھانا ہوگا کہ یہ ڈرامے نہیں ہیں، یہ ہمارے ایمان کے چور ہیں، یہ ہمارا ایمان نکالنے آئے ہیں، حیا نکالنے آئے۔ جس سے حیا نکل جاتی ہے ایمان خود بخود نکل جاتا ہے، کیونکہ حیا ہمارے دین کا زیور ہے۔ تو یہ آپ کو محنت کرنی ہوگی ان کے خلاف۔ دوسری بات، ان لوگوں کو عہدے دیے جا رہے ہیں جو قادیانی ہیں یا جو دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ ایک خاتون ہے، اس نے بہت زیادہ شور مچایا کہ یہ جی تعلیمی نصاب میں سیرت کیوں ڈالی جا رہی ہے، یہ تعلیمی نصاب میں جناب دین کی باتیں کیوں ڈالی جا رہی ہیں۔ یہ اس طرح کی جب اس نے باتیں کی تو اس کو ٹیکنیکل ایڈوائزر بنا دیا گیا، بجائے اس کے کہ اس کو کہتے چپ کر، اپنی زبان بند کر، اس کو عہدہ دے دیا گیا۔ قادیانیوں کو عہدے دیے جا رہے ہیں۔ اس طرح مقصد کیا ہے؟ ایمان نکالنا۔ تو کیا ہم برداشت کرتے رہیں؟ اونچی ہمارے منہ میں زبان ہے، ہمیں بولنا ہے اور حق بات کہنی ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے جواب دیں، نہیں بولیں گے تو سارے ہی مارے جائیں گے۔ تو ہم حکومت کو کہنا چاہتے ہیں صفائی کر دو، ورنہ اللہ کی طرف سے صفائی ہو جائے گی، اور ایسی ہوگی کہ پھر تم بچ سکتے نہیں۔ لیکن مجھے بھی تو اپنے آپ کو بچانا ہے، آپ کو بھی تو اپنے آپ کو بچانا ہے۔
تو ہم اس کے خلاف نہیں بولیں گے تو ہم بچ سکتے نہیں، پھر ہم بھی ساتھ رگڑے جائیں گے۔ تو ہمیں دیوار بننا ہوگا، ان چیزوں کے بارے میں جان کے آواز لگانی ہوگی کہ یہ چیزیں چل سکتی۔ اپنے علماء کو مضبوط کرو، اپنے مسجدیں آباد کرو، اپنے مدارس مضبوط کرو، اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دو، ان کو پتہ ہو کہ کیا بات کفر ہے اور کیا بات ایمان ہے، ان کو فرق معلوم ہو تاکہ ان کو کوئی بہکانے میں کامیاب نہ ہو۔ ضروری ہے، آپ کو یہ کرنا ہوگا۔ جناب پروفیسر محمد اسحاق قریشی صاحب فیصل آباد کے رہنے والے، ایک علمی شخصیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والی شخصیت، نیریا شریف کی یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے، نعت شریف پر بہت کام کیا، پڑھاتے بھی رہے، تفسیر بھی پڑھاتے رہے، بڑے فاضل تھے، کل انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ دعاؤں کے لیے مجھے بہت سے لوگوں نے کہا، خاص طور پر جمعے میں سلیم قادری شہید کی بیوی بہت بیمار ہیں اسپتال میں، اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ چچی صاحبہ وہاں لاہور میں وہ بھی بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی صحت عطا فرمائے۔ میرے چچا محمد اکرام صاحب مدینہ منورہ میں رہتے تھے، 8 سال پہلے جمعہ کے دن مسجد نبوی میں انتقال ہوا تھا، آج ان کا بھی یوم وفات ہے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ خالہ زاد بھائی پیر محل الحاج شیخ محمد اشرف صاحب، ان کا آج 40واں وہاں منایا جا رہا ہے۔ جمعے کی وجہ سے میں نہیں جا سکا کیونکہ وہ جمعے کو رکھتے ہیں، ان کے ہاں جمعے کو چھٹی ہوتی ہے۔ میں نے کہا میں جمعہ چھوڑوں تو پبلک ناراض ہوتی ہے، میں تھکا ہوں ٹوٹا ہوں، کسی طرح بھی کوشش کرتا ہوں جمعے کا ناغہ نہ ہو، تو اس کا بھی آج 40واں، اللہ اس کی بھی بخشش فرمائے۔ اور بھی جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ تعالی خیر فرمائے۔ آپ کے اس علاقے میں کنٹونمنٹ والوں کا الیکشن ہوا، جو صاحب جیتے ہیں اللہ کرے کہ وہ محلے کے ساتھ نیکی کریں، بھلائی کریں۔ میری ایک کتاب اردو میں سفید و سیاہ، کیا نام؟ ساؤتھ افریقہ، جنوبی افریقہ کا ایک شہر جوہانسبرگ، وہاں سے انگلش میں 3 کتابچے چھپے تھے چھوٹے چھوٹے، جوہانسبرگ ٹو بریلی، یعنی جوہانسبرگ سے بریلی۔ تو انہوں نے فرق بتایا تھا، انہوں نے بریلی کے بارے میں بہت سے اعتراض کیے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے یوں کیا، اعلیٰ حضرت نے یوں کیا۔ 1988-89 میں جب میں وہاں گیا، تیسرا سفر تھا، تو مجھے لوگوں نے وہ کتابچے دیے اور کہا مولانا صاحب ان کا جواب لکھ دیں۔ تو میں نے اس کا جواب لکھا تھا، اردو میں وہ سفید و سیاہ کے نام سے چھپا ہوا ہے، اس کا انگریزی ترجمہ وائٹ اینڈ بلیک، یہ پہلی مرتبہ پاکستان سے چھپا ہے۔ یہ انگریزی میں سفید و سیاہ کا ترجمہ، کتاب کا نام وائٹ اینڈ بلیک۔ سفید و سیاہ کے بارے میں پشتو میں بھی ہے، وہ اردو میں بھی ہے، دوسری زبانوں میں بھی اس کا ترجمہ۔ خود دیوبندی ایک ملا نے مجھے کہا جو تیری یہ کتاب پڑھ لے سفید و سیاہ، ہم سے سنبھالا نہیں جاتا۔ ایک دیوبندی مدرسے کے 30 طلباء صرف یہ کتاب پڑھ کے سنی ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے بڑوں سے جا کے پوچھا یہ جو کچھ لکھا ہے اس کا جواب دو، انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں پڑھنے کی، اس نے کہا جواب دو، جواب نہیں دیے، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، وہ 30 کے 30 سنی ہو گئے۔ تو یہ کتاب چھپ کے آئی ہے انگریزی میں، کیونکہ اب ہمارے بچے بھی اردو نہیں پڑھ رہے، تو انگریزی میں اس کا ترجمہ کروایا، بڑی محنت سے جنہوں نے کیا، اللہ ان کو جزا دے۔ اس کتاب کی قیمت اس وقت چونکہ کاغذ وغیرہ سب مہنگا، 650 روپے،
مگر اس مسجد میں کچھ نسخے آئے ہیں، 250 روپے آپ کو رعایت ہوگی، 400 روپے کی مل جائے گی آپ کو۔ آج بھی، اگلے جمعے بھی، اس سے اگلے جمعے بھی جو لے گا، میلاد شریف کے مہینے تک اس کی قیمت نہیں بڑھائیں گے، آپ کو 400 روپے میں مل جائے گی۔ اصل قیمت 650۔ آپ کا کوئی انگریزی جاننے والا ہو، اس کو دیں، پڑھیں، خود پڑھیں۔ تو یہ کتاب میں نے اس لیے آج اس کی رونمائی کر دی تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے یہ کتاب آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ کتابیں آئی ہوئی ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے بارے میں والد صاحب کی کتاب سفینہ نوح حصہ دوم، وہ بھی انگریزی میں آ چکی ہے۔ اسی طرح والد صاحب کی 5-6 کتابیں، میری 5-6 کتابیں انگریزی میں آئی ہوئی ہیں، تو جو انگریزی پڑھنے والے ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اس کا بھی تعارف کرا دیا۔